ہمارے پیر و مرشد شیخ کامل ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ کل سے خبر مستقل بہت سارے ذرائع سے آ رہی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی سارے دیوبندیوں وہابیوں کے مر کر مٹی میں ملنے کی بات سامعین میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ یہ جملہ دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویت الایمان میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھا ہے، جیسا کہ آپ اس اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دیوبندیوں کے مر کر مٹی میں ملنے پر دیوبندیوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں بڑے منظم طریقے سے پھیلائی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اس طرح کی باتیں سن کر دیوبندیوں وہابیوں کو بڑا نیک بندہ جانے اور ان کے کفر کو اسلام سمجھنے لگے۔ حالانکہ سامعین سچ یہ ہے کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کی قبر سے اول تو خوشبو آتی ہی نہیں ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو وہ خوشبو نہیں بلکہ بدبو ہوتی ہے، جسے اسی ویڈیو میں ثابت کروں گا۔ لیکن اگر بالفرض خوشبو مان بھی لیں تو خود دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ جو بے دین ہو اس کی قبر سے خوشبو کا آنا شیطانی تصرف ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس پر حوالہ اسی ویڈیو میں آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ سامعین، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، چاہے وہ دیوبندی وہابی ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو معلوم ہو کہ کسی بھی دیوبندی وہابی یا کسی بھی باطل فرقے کی قبر سے خوشبو کا آنا شرعاً کیسا ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کے غالباً یہ خلیفہ خاص ہیں، وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اس تعلق سے۔ اس کے بعد پھر جو کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی ہم دیوبندی عالم کی ہی زبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کل سے خبر مستقل بہت سارے ذرائع سے آ رہی تھی کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ پوچھتے رہے، کل تھکن، پھر لوگوں کی تعزیت کے لیے کل آنا، ابھی بھی صبح سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو کل میں تحقیق نہیں کر سکا۔ آج پھر الحمدللہ میں نے مہد الفقیر جنگ رابطہ کیا اور مولانا ذیشان صاحب جو حضرت جی کے خادم خاص ہیں، اور دعائیں لے کے آخری وقت میں بھی یہی موجود تھے حضرت کے پاس۔ ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آ رہی ہے، اور جس وقت خوشبو آ رہی تھی اور لوگوں نے بھی سنی، کہتے ہیں مجھے پتہ لگا تو میں بھی فوری طور پر قبر میں حاضر ہوا، قبر کے پاس جا کے میں نے خود خوشبو سونگھی، اور پھر قبر کو سنت کے مطابق بنایا جا رہا تھا، صحیح کیا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس عمل میں شریک تھا، تو میں نے قبر مبارک کو پھر اپنے ہاتھ سے سیٹ کیا۔ اب تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں امامات کی طرف سے، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں بھی کئی گھنٹے تک خوشبو آتی رہی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقانیت کی دلیل ہے؟ یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے جناب، بلکہ آپ لوگوں کی وہ چالاکی ہے جو دنیا والے خوب جانتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے سامعین کہ دفن کے بعد دیوبندیوں نے کیلو کے حساب سے ان کی قبر پر پھول ڈال دیا تھا، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ قبر پر پھول ڈالنا دیوبندی دین میں بدعت ہے، باوجود اس کے اس بدعت پر دیوبندیوں نے عمل کیا۔ لیکن جب اس پر چاروں طرف سے سامعین اعتراض ہونے لگے تو اللہ کے ڈر سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر سے دیوبندیوں نے ان پھولوں کو قبر سے ہٹا دیا۔ اب ان پھولوں کو کتنے گھنٹے بعد ہٹایا گیا یہ دیوبندی لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ ایسے میں کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پھولوں کی خوشبو مٹی میں شامل ہو گئی ہوگی، کیونکہ خوشبو والی بات پھول کو قبر سے ہٹا دینے کے بعد ہی پھیلائی جانے لگی ہے دیوبندیوں کی طرف سے۔ لیکن جیسا کہ سامعین آپ نے سنا کہ دیوبندی اس خوشبو کو حقانیت کی دلیل بتا رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی جھوٹی شان بیان کر کے لوگوں کو ان کا معتقد بنانے کی احمقانہ کوشش ہے۔ دیکھیے خود دیوبندی عالم اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ حقانیت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ سنیے دیوبندی عالم کی زبان۔ لیکن یہ مسئلہ غور سے سمجھیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس کی قبر سے خوشبو آئی وہ اللہ کا نیک بندہ، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اہل حق میں سے ہے، اور جس کی قبر سے خوشبو نہیں آئی وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں اور نہیں اہل حق میں سے ہے۔ یہ ضابطہ، یہ قانون نہیں ہے، بلکہ ہر متبع سنت
کی قبر کو اللہ تعالیٰ خوشبو سے معطر فرماتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض کی خوشبو کو اللہ تعالیٰ اہل دنیا پر بھی ظاہر فرماتے ہیں، یہ اللہ کی ایک قدرت ہے اور یہ ایک کرامت ہوتی ہے۔ اب سامعین و ناظرین ایک اور دیوبندی کی زبانی اس تعلق سے وہ کیا کہتے ہیں وہ سن لیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند مسلک کے نقش بندی سلسلے کے ایک پیر صاحب تھے، اچھے انسان تھے، کہ جب ابھی فوت ہوئے تو ان کی قبر مبارک کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ اگر آپ یہی کہہ رہے ہیں، حضرت جی کی تعلیم میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں مل رہی، لیکن آپ نے ابھی سے یہ دعویٰ کیا، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ جب انہی باتوں کو لوگ سنیں گے، آپ کے چہرے بھی ماشاءاللہ بڑی نورانی ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں، لمبی لمبی داڑیاں، خوبصورت چہرے، اور پھر خلفاء بھی ہیں آپ، تو لوگ تو آپ کو دیکھ کر ہی آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اب جس نے یہ بات سنی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سیدھا قبر پہ جائیں گے، قبر کی مٹی کو اپنے بدن پر مل لیں گے، اپنے بدن پہ اپنے جسم ملیں گے نا، گھر لے جائیں گے تبرک کے لیے۔ ابھی میں نے دیکھا، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت گئی ہوئی ہے حضرت کے قبر پر، اور باقاعدہ نماز کی صفوں کی طرح انہوں نے صفیں بنائی ہیں، ایک آدمی امام کی طرح پہلی صف میں اکیلے، اور باقی لوگ پیچھے مقتدیوں کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور سامنے قبر ہے۔ کسی دیوبندی عالم جنہوں نے دیوبند میں پڑھا ہے، میرے خیال میں آپ کو کسی دیوبند جیسے مولانا یوسف بنوری صاحب ہیں، کسی کو ان کی قبر کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے۔ غلام اللہ خان صاحب ہیں، اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، اس طرح شیخ القرآن ہمارے پنجپیر صاحب شیخ طاہر صاحب تھے، ان کی قبروں کا کسی کو معلوم ہی نہیں کہ قبریں کہاں ہیں، اور یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ قبر سے اور قبر کی مٹی سے خوشبو نکل رہی ہے۔ تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ان پر کوئی یقین نہ کریں، اور میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایسی باتیں کریں گے تو آپ میں، شیعوں میں اور بریلیوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر کوئی پاگل ہے کہ بھائی میں دیوبندی بنوں، جو بھی، بس پھر تو جو شیعہ ہیں وہ وہیں پر ٹھیک ہیں، جو بریلوی ہیں وہ وہیں پر ٹھیک ہیں، کیونکہ دیوبندی بھی ایسی ہو گئے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہوگا سیم۔ اب میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے اسی سے اختلاف ہے کہ اکابر پرستی سے مقابر پرستی جنم لیتی ہے۔ مطلب یہ سامعین کہ دیوبندیت اکابر پرستی سے ترقی کر کے مقابر پرستی تک پہنچ چکی ہے۔ ویسے اگر اس پر کسی کو یقین نہ ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں بعد دیوبندیوں کی اکابر پرستی بھی ثابت کروں گا، دیوبندیوں کے گھر کے حوالوں سے ہی، اور ساتھ ہی دیوبندیوں کی مقابر پرستی یعنی قبر پرستی بھی ثابت کروں گا ان کے گھر کے حوالوں سے۔ لیکن اتنی ساری وضاحت کے بعد بھی اگر دیوبندی وہابی اب بھی قبر سے خوشبو آنے پر بضد ہوں تو سامعین آپ کو بتا دوں کہ دیوبندیوں کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان دیوبندیوں وہابیوں کے یہاں خوشبو تو پاخانے سے بھی آتی ہے۔ جی ہاں، خوشبو پاخانے سے بھی آتی ہے، اور پاخانہ والے کپڑے کو یہ دیوبندی لوگ، وہابی لوگ بنا دھوئے ہی تبرک بنا لیتے ہیں۔ جی ہاں، تبرک۔ یقین نہیں ہو رہا نا آپ کو؟ تو دیکھیں ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ یہ شارٹ ویڈیو۔ واقعی محبت بھی عجیب چیز ہے، جس کی مثال دیکھیے دیوبندیوں کی اس کتاب میں، جس کا نام ہے مکتوبات و ملفوظات اشرفیہ۔ اس کے صفحہ نمبر 96-97 کو دیکھیں، اس پر لکھا ہے، ایک دن حضرت یعنی اشرف علی تھانوی نے فرمایا، محبت بھی عجیب چیز ہے۔ ایک صاحب یہاں آئے تھے، کہتے تھے یہاں کے بیت الخلاء اور پیشاب خانہ سے خوشبو آتی ہے۔ فرمایا محبت نے بدبو کو خوشبو کر دیا۔ محبت عجیب چیز ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس دن سے مجھے بھی خانقاہ کے بیت الخلاء اور پیشاب خانہ سے خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ حال ہے سامعین و ناظرین ان دیوبندیوں کی محبت کا۔ اب کوئی عقلمند دیوبندی اٹھے گا اور کہے گا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پاخانہ سے خوشبو آتی ہے اور یہاں بیت الخلاء اور پیشاب خانے کی بات کی گئی ہے، تو ایسے دیوبندیوں کا منہ بند کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس شارٹ ویڈیو کو۔ پاخانہ کو جو مقام، جو رتبہ دیوبندیوں نے دیا ہے، وہ دنیا بھر میں کہیں کسی نے نہیں دیا ہوگا، کیونکہ دیوبندیوں کے مطابق جس کپڑے میں پاخانہ لگ جاتا ہے اس سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ اس کپڑے کو دیوبندی تبرک بنا کر رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ عاشق الہی دیوبندی نے تذکرۃ الخلیل کے صفحہ نمبر 96-97 پر لکھا ہے کہ جس مریض کو 3 سال مرض اسہال میں یعنی پیٹ خراب والی بیماری میں اس طرح گزریں
کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار ہو، اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، یعنی پاخانہ والے کپڑے نکالے گئے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سونگھاتا اور ہر مرد و عورت تعجب کرتا تھا۔ چنانچہ بغیر دھلوائے ان پاخانہ والے کپڑے کو تبرک بنا لیا گیا۔ کچھ غور کیا سامعین آپ نے؟ نہیں کیا نا؟ پاخانہ میں خوشبو آنے والے دونوں حوالوں کا صفحہ نمبر 96 اور 97 ہی ہے۔ کیا عجیب حسن اتفاق ہے۔ بہرحال سامعین، ہمارے چینل پر پہلے ہی سے اپلوڈڈ دونوں شارٹ ویڈیو کلپ اور اس میں پیش کردہ حوالوں سے واضح ہو گیا کہ دیوبندیوں کے یہاں تو پاخانہ سے بدبو کے بجائے خوشبو ملتی ہے، تو جن لوگوں کو پاخانہ سے خوشبو ملتی ہو ان لوگوں کو قبر سے خوشبو ملے تو اس میں کیا تعجب ہے، اور وہ خوشبو ہوگی یا در حقیقت بدبو، یہ فیصلہ لینا اب آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا۔ لیکن سامعین، قبر سے خوشبو آنے کے تعلق سے دیوبندیوں ہی کے مفتی کیا فتویٰ دیتے ہیں، آئیے چلتے چلاتے یہ بھی اب ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے ارشاد المفتین، یہ دیوبندیوں ہی کی کتاب ہے۔ اس کے جلد اول کے صفحہ نمبر 236 پر جو سوال و جواب ہے اسے دیکھیں لکھا ہوا ہے عنوان میں، کیا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ اور نیچے لکھا ہے کہ زید جو سخت گستاخ رسول ہے اور در پردہ نبوت کا بھی دعوے دار ہے، اس کے بارے میں اس کے مریدین نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ ایک نیک شخص ہے، اسے خواب میں اکثر زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور اس کے مرید کہتے ہیں کہ اس بنا پر وہ مسلمان ہے۔ عمر جو زید کا بھائی تھا وہ کافر تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کافر سے اس طرح کے خرق العادات واقعات ظہور میں آ سکتے ہیں؟ اور اگر سائل نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ اب جواب دیکھیں سامعین۔ جواب میں لکھا ہے کہ بشرط صحت سوال، زید اگر واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہا۔ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی بے دین اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے بے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خواب میں آ سکتے ہیں؟ ویسے سامعین، آپ کو بتا دوں کہ دیوبندی اپنے پیروں کے بارے میں، بالخصوص پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کے متعلق بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی بار بلکہ 100 بار بتاتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو بنانے والا ہوں کہ کیا ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر زیارت ہو جائے تو کیا اس سے اس کے نیک ہونے اور مسلمان ہونے کی دلیل ہے یا کیا ہے؟ اس تعلق سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اب آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے، ایسے بے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے خواب میں آ سکتے ہیں؟ زید کے بھائی جو بقول آپ کے کافر ہے تو اس کی قبر سے چاہے خوشبو آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ شیطانی تصرف ہے۔ سمجھ لیا سامعین آپ نے؟ یہ جو دیوبندی یا دوسرے باطل فرقے والے جو یہ شور مچاتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر فلاں بزرگ کی قبر سے خوشبو آئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اول تو اس کی قبر سے خوشبو آتی نہیں ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو وہ پاخانے کی خوشبو کی طرح ہے جو اصل میں بدبو ہوتی ہے، اور اگر خوشبو اسے مان بھی لیں کسی طرح تو وہ شیطانی تصرف ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اب اس تعلق سے آپ سامعین کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے خوب اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔